میرا نام الطاف حسین ہے اور 2014 میں اس حادثے سے چند مہینے پہلے میں یہاں پر ایز اے ٹیچر میری سلیکشن ہوئی اور یہاں پر میں اپنے بچوں کو بھی داخل کروانا چاہتا تھا. 2 میرے بیٹے ہیں, ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا 20-22 دن پہلے, اور میری جو بیٹی بہت ایکسائٹڈ تھی. ایڈمیشن میں ٹائم لگا, کافی ڈسکشن ہوئی, تو الٹیمیٹلی میں نے 15 دسمبر کو اس کو خوشخبری سنائی کہ بیٹا PS میں پڑھنے کے لیے اس کا انشاءاللہ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. تو وہ بہت خوش ہوئی. اس کی ویسے روٹین تھی کہ سب بھائیوں کے اور اپنے اور میرے شوز پالش کر کے تیار کر کے رکھتی تھی صبح سویرے. تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا, اور وہ گاڑی میں میرے ساتھ آئی, اور یہاں گیٹ سے جب ہم APS کے گیٹ سے اندر گئے ہیں تو اس وقت بھی میرے ساتھ ایسے لپٹ لپٹ کر خولا بی بی میرے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. تو میں نے کہا بیٹا آپ ذرا بڑی ہوگی ہو ابھی اور انڈیپینڈنٹ ہو کر چلو. تو پھر اس کے بعد ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے خوشی خوشی سے گئے. اسٹاف روم میں پہلے گیا, پھر اس کے بعد اس کے ایڈمیشن کے لیے 2 پکچر چاہیے تھیں. تو میں خولا کو لے کر برسر آفس میں گیا. تو وہاں پہنچا تو سر فرمان سے میں نے کہا میری بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے 2 پکچر چاہیے, تو ورنہ میں آپ کو ابھی نکال دیتا ہوں پرنٹ. تو میں نے کہا نہیں آج میں فری ہوں, خولا بی بی کے ساتھ ہوں, اس کے ایڈمیشن, اس کے علاوہ میرا کوئی کام بھی نہیں ہے. تو ہم ویٹ کرتے, وہاں پر میڈم سعدیہ خٹک کے کچھ لیسن پلان کے پرنٹس نکال رہے تھے وہ. تو اس طرح ہم تینوں وہاں پر بیٹھ کے, اور چونکہ میڈم سعدیہ خٹک بھی انگلش کی تھیں تو لٹریچر کے حوالے سے میری ان کی ڈسکشن سٹارٹ ہوئی. تو خولا بی بی بڑے غور سے سن رہی تھی. تو اسی دوران فائرنگ کی آواز آئی, تو میں باہر نکلا اور ایسے پیچھے سے دیکھا تو ایسی ڈسٹ وغیرہ تھوڑی بہت اڑ رہی تھی, لیکن واپس میں آیا تو اسی طرح خولا بی بی میڈم سعدیہ خٹک ہم واپس بیٹھ کے. لیکن چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ ایک کوئی ٹیچر آئی تھی وہاں پر, تو انہوں نے بتایا تھا کہ حال میں فائرنگ ہو رہی ہے. تو اس وقت میڈم سعدیہ خٹک نے ایسے اٹھ کے کھڑی ہوگی اور خولا بی بی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا, تو میرے ہاتھ سے میڈم سعدیہ خٹک نے خولا بی بی کا ہاتھ لیا اور ان کے الفاظ یہ تھے اوکے سر اللہ کے حوالے اور میرے لیا ہو. اور اس طرح میں دوڑتا ہوا انٹرنس کی طرف گیا. تو وہاں سے وہ 3 دہشت گرد اندر ایسے آ رہے تھے. تو میں واپس مطلب جلدی میں واپس اسی جگہ پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا, سارے اپنے آپ کو چھپا چکے تھے. تو چند سیکنڈ کے بعد مجھے فیل ہوا کہ سیڑھیوں سے کوئی چڑھ رہا ہے. تو سیڑھیوں پر وہی دہشت گرد تھے, ایک وہیں پر کھڑا ہو گیا اور 2 اوپر آئے, اور آتے ہی مجھے انہوں نے باہر دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی. تو میں پلر کے پیچھے ایسے سپورٹ لے رہا تھا اور فائرنگ وہ کر رہے تھے. اور شروع میں نے کہا کہ دا گورا دا سے مکوا, اور بعد میں نے ڈونٹ شوٹ بھی کہا. ان کا تقریباً 1 منٹ ضائع ہوا میرے اوپر, مجھے لگی نہیں. لیکن اس کے بعد جب میرے رائٹ سائڈ پر لگی تو میں واپس آفس میں گیا, وہاں پر میں نے پناہ لے لی. تو جب میں زخمی ہوا تو فائرنگ ختم ہوئی تو میں باہر آیا تو میں نے پھر آوازیں دی خولا بی بی خولا بی بی. میرا نام عامر امین ہے, میں فی الحال انجینئرنگ کر رہا ہوں میکینیکل. جب APS کا واقعہ ہوا تو اس ٹائم میں FSC سیکنڈ ایئر میں تھا, اور اس دن 16 دسمبر کو ہمارا کیمسٹری کا پیپر چل رہا تھا, ڈیٹیشن ایگزام ہو رہے تھے. جب میرا اور میرا دوسرا ساتھی تھا احمد خان شہید, جو اس واقعے میں پھر شہید ہو گیا تھا. ہم نے پیپر دیا, تھوڑے ٹائم ہم نے پہلے پیپر دے دیا تھا ایگزام ہال. ہم پہلے نکل آئے ایگزام ہال سے. ہم ادھر لائبریری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دھوپ کے لیے. اتنے میں ہم نے فائرنگ کی آواز سنی. ہم نے فائرنگ کو لائٹلی لیا, مذاق کر رہے تھے, ہم دوسرے کے ساتھ ہنس رہے تھے. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد فائرنگ تیز ہوتی گئی اور چیخنے کی آوازیں سنائی دی. پھر ہماری ایک ٹیچر تھی میڈم شہناز, وہ نیچے اتر گئی اور اس نے دیکھا, وہ کہہ رہی تھی کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے.
جب وہ نیچے اتر گئی تو پھر واپس وہ بھاگ کر آئی اور اوپر ہمیں چیخ لگا رہی تھی کہ کمرے کے اندر چلے جاؤ، ٹیررسٹ ہے. ہم سارے لڑکے جو ہے نا کمرے کے اندر چلے گئے. جب ہم کمرے کے اندر چلے گئے تو وہاں پہ 2-3 لڑکے اور بھی تھے. میڈم سعدیہ گل خٹک تھی، اس کے ساتھ ایک بچی تھی جو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ سر الطاف کی بیٹی تھی جو خود بھی زخمی ہوئے تھے، خولا نام تھا اس کا. خیر ہم کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کمپیوٹر لیب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دہشت گرد آئے اور فائرنگ شروع کر دیا، اندھادھند فائرنگ شروع کر دی اور میں اس ٹائم زخمی ہو گیا تھا اور بے ہوش ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے سب کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے تھے، کسی کو سر پہ گولی لگی ہوئی تھی، کسی کو کدھر. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. اتنے میں اصل میں اس فائرنگ سے پہلے بھی میں نے اپنے ابو کو کال کیا ہوا تھا کہ ابو اس طرح کالج میں فائرنگ ہو رہی ہے اور دہشت گرد آئے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جب مجھے گولی لگی، جب میں ہوش میں آیا تو پھر میں نے اپنے ابو کو کال کیا کہ اس طرح مجھے گولی لگی ہوئی ہے، آپ پلیز کسی کو کہہ دیں کہ مجھے ریسکیو کر دے کم از کم. پھر خیر پھر میرے ابو کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ ہوا. پھر میں ادھر لیٹا رہا، کبھی بھی ہوش کبھی واپس ہوش میں. پھر اس دوران میرا دوسرا دوست سعد حسن وہ بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ بھی ہوش میں آیا. پھر 40 منٹ کے بعد 30 منٹ کے بعد آرمی والے آئے، انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا اور پھر میں اچھا میں جب مجھے گولیاں لگی ہیں تو میں اس چھوٹے سے کمرے میں نے پناہ لی اور جب فائرنگ ختم ہو گئی تو میں باہر آ گیا. تو باہر میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن کھڑا نہیں ہو سکا. پھر میں لیٹ کے نیچے اور میں آوازیں دے رہا تھا، کوئی ہے ہیلپ می، اس طرح کی آوازیں. 1 گھنٹے تک میں بے ہوش نہیں ہوا. تو مجھے 35-40 منٹ کے بعد جب آرمی والے آئے تو اس وقت میری آواز تقریباً ختم ہو رہی تھی، آخری جس طرح ہوتے ہیں نا انسان کی طاقت ختم ہو جاتی. تو میں نے ایسے آواز دی، آرمی والوں زخمی اوپر پڑے ہیں، نیچے کوئی نہیں ہے. تو اوپر بہت سارے زخمی تھے، سارے کمروں میں وہ گئے ہیں، انہوں نے مارا ہے. تو اس دوران وہ ایک آرمی والے ایک بچے کو اٹھا کر لائے جو زخمی تھا. میرے بارے میں پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے انگلش کے ٹیچر ہیں. پھر وہ آرمی والے میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا اور ایمبولینس میں ڈالا اور وہ مجھے LRS میں لے کر گئی. تو وہاں پر مجھے فیل ہوا کہ سارے ہر طرف سے زخمی آ رہے ہیں، لیکن مجھے خود اتنی تکلیف تھی. تو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ میرا جو اندر سے خون ہے وہ ختم ہو گیا ہے. تو میں ان سے ڈاکٹر سے یہ کہہ رہا تھا اور پھر انہوں نے کینولا وغیرہ لگایا تو شاید میں بے ہوش ہو گیا. اور جب مجھے ہوش آیا تو اس وقت بھی مجھے شدید تکلیف تھی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. لیکن میں نے اپنی بیٹی خولا بی بی کا ضرور پوچھا کہ وہ بے ہوش ہے، ابھی ہوش میں نہیں آئی اور سر پر زخم ہے اور اس طرح کی باتیں. تو مجھے یقین اس طرح 100% تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنے دل کے بہلانے کو چلیں شاید ہوش میں آ جائے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بڑی اس کی کیئر کر رہے ہیں. اور پھر 10-15 دن کے بعد مجھے میری وائف نے بتا دیا تھا کہ وہ آپ اس سے بہت محبت کرتے تھے تو اللہ آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، اللہ اپنے لے گیا ہے. تو پھر انٹرویوز اور یہ ساری باتیں شروع ہو گئیں تو اس میں تو پھر سب کچھ پتہ چل گیا. اور وہ دکھ آج بھی ہے. ہاسپٹل میں تھا، ہاسپٹل مینس چلا گیا تھا، وہاں پہ میں بے ہوش تھا. پھر جب بے ہوش میں آیا تو مجھے یاد آیا کہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا. میرا اپنا بھائی ساک امین شہید ہوئی، وہ اس ٹائم جو ہے نا پری میڈیکل کر رہا تھا. ہم دونوں ایک ہی کلاس میں تھے بچپن سے، لیکن وہ اس ٹائم پری میڈیکل کر رہا تھا اور میں پری انجینئرنگ کر رہا تھا. اس کلاس میں بہت سارے بچے شہید ہوئے تھے. وہ کم از کم 2 مہینے اور 6 دن بعد وہ کوما میں رہا. 2 مہینے 6 دن بعد وہ شہید ہوا. سب سے آخر میں شہید وہ ہوا تھا. اس دن کیمسٹری کا پیپر تھا تو ہم رات کو جو ہے نا کیمسٹری کے پیپر کے لیے تیاری کر رہے تھے. کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے ایک روم میں. تو اسٹڈی کر رہے تھے، میں جلدی سو گیا تھا اس دن. اس نے مینس کورس کور کر لیا تھا اس نے. جب وہ صبح ہوا تو اس نے میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے ذرا کچھ چیزوں پہ سمجھاؤ. وہ مجھے سمجھا رہا تھا. پھر راستے میں بھی وہ مجھے سمجھا رہا تھا نا. پھر جب ہم کالج میں آئے تو ہمارے بہت سارے دوست جو اس واقعے میں شہید ہوئے تھے، لائک جیسے داؤد شہید، وہ بھی اس واقعے میں شہید ہوا تھا. زین اقبال شہید اور بہت سارے نام ہیں، یاسر اقبال شہید، بہت سارے نام ہیں. وہ ہم کمبائن بیٹھے ہوئے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے. کبھی کچھ ڈسکس کر رہے تھے. پھر ہم نے چائے پی کینٹین وغیرہ میں اور پھر ہم ایگزام ہال میں گئے ایگزام دینے کے لیے. پھر اس کے بعد میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. کو زندگی میں شوق تھا کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں اور بہت اوپر جاؤں اور اپنے اوپر جانا چاہتی تھی. بھائیوں کو وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انکریج بھی کرتی تھی. یعنی یہ جو میرے بچے ہیں چھٹیوں میں فارغ ہوتے تھے
تو ان کو کہتی تھی کہ آپ ٹائم نہ ضائع کرو، حالانکہ ان سے کافی بڑے تھے. بچی جو کلاس میں سب سے آخری نمبر پر تھی، 32 میں لاسٹ پر تھی، خولا بی بی کی ٹیچر نے اس بچی کو، عائشہ اس کا نام تھا، خولا بی بی کا بڈی بنا دیا. تو 3 مہینے کے بعد وہ بچی ٹاپ 10 میں تھی. اور اس طرح ہماری جو ڈرائنگ روم ہے تو اس میں عموماً بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے. فی سبیل اللہ میری وائف ان کو پڑھاتی تھی. تو اس میں خولا بی بی دیکھتی، جس کے پاس ریزر نہیں اس کو ریزر لا کر دیتی، جس کے پاس پینسل نہیں اس کو پینسل لا کر دیتی، جس کے پاس کاپی نہیں اس کو کاپی پرانی جس طرح بچ جاتی ہے وہ لا کر دیتی، اگر کاپی نہیں ہے تو وہ پیج پھاڑ کے دے دیتی تھی، تم یہ لو اور کام کرو. اور اس کے علاوہ اپنی جو چھوٹی بہن ہے اس کی، وہ حالانکہ بہت تنگ کرتی تھی اس کو، بہت ایکٹیو تھی، تنگ کرتی تھی، لیکن کبھی بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ اس نے نہیں کی. میرا بھائی اسحاق امین شہید، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. اس کا سپنا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں. وہ اصل میں وہ پیشہ وہ اس لیے ڈاکٹر کو پسند کرتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ فرام دا کور آف ہارٹ وہ دل سے کام کرتے ایک دوسرے کے لیے. تو یہاں اے پی ایس میں اس کا ایک جو خواب تھا کہ میں یہاں پر داخلہ لے کر میں بہت بڑا انسان بنوں گی، لیکن اس کا پہلا دن اس کا آخری دن ثابت ہوا.